السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی بات کی گئی پچھلی آیت میں انہی سے متعلق بیان آگے چل رہا ہے، تو اس کو سننے سے پہلے اگر آپ نے سابقہ لیکچر آیت نمبر 91 کا نہیں واچ کیا تو پہلے اسی ذرا واچ کر لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے کہ یہ دوسری قسم کے لوگ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے، آیت نمبر 91 میں، جو تمہارے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکانے والے ہیں، اگر وہ ایمان لا کر اطاعت اختیار کر لیں تو پھر تم انہیں معاف کر دو اور ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اس لیے کہ کسی مومن کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ لیکن اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے، اب پیچھے تو بات ہو رہی ہے نا، جو دشمن ہے وہ قتل کر دے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مومن کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، لیکن آگے ایک امکانی چیز بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ لیکن اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ اس کے بدلے ایک مومن کی گردن آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا بھی دے۔ یہ غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں جو اس نے کرنا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ اگر ورثاء خون بہا معاف کر دیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو خون بہا معاف کیا تو وہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی خون بہا کی معافی صرف اس صورت میں ہے کہ غلطی سے قتل ہو جائے، یہ چیز ہے اس میں جو سمجھنے والی۔ اگر قتل غلطی سے ہوا ہے، قاتل کے ہاتھوں مقتول غلطی سے مارا گیا ہے، پلان کر کے، منصوبہ بندی کر کے، ارادے کے ساتھ نہیں مارا، غلطی سے اس کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی ہے، لیکن یہ تو وہ ہوا نا کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ مقتول کے ورثاء کو خون بہا دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ورثاء خون بہا معاف کر دیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، تو یہ وہ قتل ہے جو غلطی سے ہوا۔ لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں تو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے۔ یہ نقطہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اس میں غلطی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جان بوجھ کر مرڈر کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ خون بہا دے کر عدالت سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کے اس قانون کے بالکل خلاف ہے۔ قتل ثابت کرنا ہوگا کہ غلطی سے ہوا ہے، بالارادہ نہیں ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، تو پھر تو ٹھیک ہے خون بہا دے کر معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر بالارادہ ہوا ہے تو پھر کوئی خون بہا نہیں ہے، قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم تمہارے خلاف جنگ کر رہی ہے، یعنی مومنین سے خطاب ہے نا اس آیت کے اندر، تو ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی قوم تمہارے خلاف جنگ کر رہی ہے، اس سے تعلق رکھنے والے کسی مومن کو تم غلطی سے قتل کر دو تو اس کے بدلے ایک مومن کی گردن آزاد کرو، لیکن اس مقتول کے ورثاء کو خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اگر غلطی سے قتل کر دو کس کو،
اس مومن کو جس کا تعلق دشمن قوم سے ہے، جس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، دشمن قوت جنگ کر رہی ہے، اب اس دشمن قوم سے تعلق رکھنے والے کسی مومن کو کوئی مومن غلطی سے قتل کر بیٹھے، تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ تو اس پہ ہوگا یہ کہ ایک مومن کی گردن آزاد کر دو، لیکن اس مقتول کے ورثہ کو خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تم سے یعنی مومنین سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے۔ اور آگے ایک اور چیز، اگر غلطی سے مارے جانے والے اس مقتول کا تعلق ایسی قوم سے تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ امن و صلح ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ورثہ کو خون بہا بھی دو اور ایک مومن کی گردن بھی آزاد کرو، کیونکہ اس کی قوم سے معاہدہ امن ہے۔ تو اس صورت میں کیونکہ وہ تم سے جنگ نہیں کر رہے، اس لیے مقتول کے ورثہ کو خون بہا بھی دینا ہے اور ایک مومن کی گردن بھی آزاد کرنی ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ گردن آزاد کرنے سے مراد کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی مجبور، کسی مظلوم کو جبر و ظلم سے آزاد کرانا ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ گردن کو آزاد کرانا یعنی انسان کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ بیسیکلی ہٹانا۔ وہ فزیکلی بوجھ نہیں ہوتا، وہ قرض کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے، غلامی کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ غلامی کا توق ہم بولتے ہیں نا، تو اس سے آزادی دلانا۔ کوئی بے بس ہے تو اس کی بے بسی کو دور کر دینا، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم بند کروا دینا، کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض چکا دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں گردن آزاد کر دینے میں۔ یہ محاورہ ہے، تو ایک محاورے سے قرآن نے کتنی باتیں انسانوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ گردن آزاد کرنی ہے۔ کوئی بھی بوجھ ہو، کوئی بھی اس کے اوپر لادا گیا ہو، وہ قرض کا بوجھ ہو، ظلم کا بوجھ ہو، محکومی کا بوجھ ہو، غلامی کا بوجھ ہو، کوئی بھی، تو اس بوجھ سے اس کو آزادی دلانا، یہ ہے گردن آزاد کرنا۔ اگر قاتل کسی مومن کی گردن آزاد نہ کر سکے تو وہ متواتر 2 مہینے صیام کرے۔ ظاہر ہے اگر کسی کے پاس فائنانشلی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ پیسے دے کے کسی کا قرض ادا کر سکے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس نے جو قتل کیا، اس کا جو جرم ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ جو اس نے جرم کیا، تو اگر قاتل کسی مومن کی گردن آزاد نہ کر سکے، تو نہیں ہے نا اس کے پاس کچھ سخت پیسے دینے کی یا کسی کو چھڑانے کی، تو اس صورت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ متواتر 2 مہینے صیام کرے تاکہ اس کی اچھی طرح سے تربیت ہو جائے، وہ صیام کرے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ صیام کے معنی سیلف کنٹرول، یعنی ریاست کے اندر جو ایسے ادارے ہیں، تربیت گاہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو تربیت دی جائے، وہ ایسے ادارے میں جائے اور اس کی تربیت ہو، ضبط نفس کی تربیت ہو، وہ ڈسپلن کا پابند بنے اور آئندہ ایسی بڑی غلطی سے بچنے کا عزم صمیم کرے ڈٹرمینیشن کے ساتھ۔ یہ سارے اسی صیام کے اندر میننگز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ توبہ اللہ کے قانون کے تحت اس غلطی سے عفو و درگزر کرنے کا باعث بنے گی۔ تو یہ شروع میں اس انٹروڈکشن کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب ہم اس آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 92۔ کہا یہ جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
اور کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ ان یقتل مؤمنا، یہ کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ کہتا ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک امکانی صورت بتا رہا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ کہہ رہا ہے کہ الا خطن، مگر غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ قتل کی اجازت تو نہیں ہے لیکن غلطی سے ہو گیا، تو پھر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے ومن قتل مؤمنا خطأ، یہاں پر لفظ ہے خطأ، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے یعنی خطا سے قتل کر دے، خطا ہوئی ہے اس سے، پلان نہیں کیا، اس نے ارادے کے ساتھ قتل نہیں کیا، تو غلطی سے قتل ہو گیا، تو پھر کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ بتا یہ رہا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے۔ ہم نے شروع میں انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ گردن آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی گردن پر جو بوجھ ہے وہ اتار دینا، وہ قرض کا بوجھ ہو، غلامی محکومی کا بوجھ ہو، ظلم کا بوجھ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا، تو کہتا ہے کہ وہ بوجھ اس سے اتار دو، اس کی گردن آزاد کر دو۔ تو یہ صرف اس کے معنی غلام آزاد کرنا ہی نہیں ہے، آج کل تو غلام ہے ہی نہیں، لیکن اس دور کے اندر غلامی کی جدید شکلیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے قرض میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کو ہلنے بھی نہیں دیتے، تو اس طرح کی مجبوری اور بے کسی کی جو حالت ہے اس سے رہائی دلانا، یہ ہے گردن کو آزاد کرنا۔ فار ایگزامپل کسی نے کسی کو یوں کہہ لیں اس نے اس کو 5 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اب وہ دے نہیں سکا، اس نے کہا کہ نہیں دے سکتے نا، تو ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم اور تمہارے گھر والے یہ ہمارے ہاں کام کرو، تو یہ پھر ہم جو چاہیں تم سے کام لیں گے۔ اب وہ ان کو ایک طرح کا غلام بنا لیتے ہیں نا، اب یہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اس ظلم سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اب کوئی شخص جس کے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں، تو وہ اس کو اس ظلم سے نجات دلا دے، اس کا جو قرض ہے وہ اس کا چکا دے تاکہ یہ آزاد ہو جائے، تو یہ ہے گردن کو آزاد کرنا۔ اب سمجھ آئی یہ چیز؟ تو کیا یہ رہا ہے، تو ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے، اور آگے کیا ہے؟ آگے بتا رہا ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس مقتول کے ورثہ کو خون بہا دیا جائے، کہ جو مقتول ہو گیا، قاتل جو ہے، اس کے مقتول کے ورثہ کو خون بہا اس کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ ورثہ خون بہا معاف کر دیں۔ یہ ایک امکانی صورت ہو سکتی ہے کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کہیں کہ ہم اس کو خون بہا معاف کرتے ہیں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ بغیر خون بہا ادا کیے اس کو معافی مل جائے گی۔ یہ ورثہ کو اختیار قرآن نے دیا ہے۔ لیکن اب آگے اگلی صورت بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے، یعنی قتل ہوا اور مقتول کا تعلق دشمن قوم سے ہے،
جو مومنین سے جنگ کر رہی ہے یا جنگ آزما ہے یا حالت جنگ میں ہے، لیکن جو اس کی قوم کا جو فرد ہے جو مقتول ہو گیا وہ مومن تھا، تو پھر ایسی صورت میں قاتل کے لیے کیا سزا ہے قرآن کریم بتاتا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کہ کہا گیا کہ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے، اور آگے کہتا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مقتول مومن تھا، اس کی جو قوم تھی وہ تو دشمن تھی، تمہارے ساتھ جنگ کر رہی تھی، لیکن وہ جو قتل ہوا ہے وہ ٹھیک ہے وہ دشمن قوم سے تھا لیکن وہ مومن تھا۔ اب ایسی صورت ہو سکتی ہے نا، قرآن کریم اس صورت کو بیان کر کے بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے۔ ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے، اور آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے تھا، کیسی قوم میں تھا اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے، کیا یہ رہا ہے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی معاہدہ امن ہے۔ پیچھے جو مقتول ہے وہ دشمن قوم سے اس کا تعلق ہے اور وہ حالت جنگ میں ہے مومنین کے ساتھ، وہاں پر وہ بات ہوئی۔ اب دوسرا قسم کا مقتول ہے کہ جس کی قوم کا اور مومنین جماعت کا آپس میں معاہدہ امن چل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں بتا یہ رہا ہے فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس مقتول کے ورثہ کو خون بہا دیا جائے گا، خون بہا دیا جائے گا۔ اور آگے دوسرا بتا رہا ہے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے۔ اب آپ نے فرق سمجھا؟ جو دشمن قوم سے جس کا تعلق تھا، جس مقتول کا تعلق دشمن قوم سے تھا، اس میں خون بہا نہیں ہے کیونکہ اس کی قوم جنگ کر رہی ہے مومنین سے۔ یہ جو مقتول ہے اس کا اس قوم سے تعلق ہے جس کا مومنین کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اس صورت میں اس مقتول کے ورثہ کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن کی گردن کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ یہ اپنے فرق کو سمجھنا ہے۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی کسی مومن کی گردن آزاد کرنے کو نہ پائے، یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کی گردن کو آزاد کرا سکے، یعنی اس کا کوئی قرض ادا کر سکے، اس کے اوپر جو کوئی ظلم ہے وہ بند کرا سکے، ظاہر اس کے لیے پیسے چاہیے، تو اس کے پاس اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کیا تجویز کر رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ، تو وہ لگاتار 2 مہینے سیام کرے۔ تو سیام کا ہم نے بتایا نا کہ یہ ضبط نفس کا عمل ہوتا ہے، اسٹیٹ کے اندر جو قرآن کی روح سے قائم ہو، تو پھر اس کے اندر ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر سیام کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اجتماعی ٹریننگ ہوتی ہے وہ، تو اس کے اندر تمام جتنا بھی یوں کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی امور ہیں اس میں ضبط نفس کے ساتھ رہا جائے، ڈسپلن کے ساتھ رہا جائے، اس کی تربیت کرائی جاتی ہے۔ اس میں جنگی تربیت بھی آ جاتی ہے، اس میں معاشرے سے متعلق جتنے بھی ڈسپلن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، برداشت کرنا یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے نا،
ٹالرنس، یہ یہاں تک یہ چیز بھی سکھائی جاتی ہے۔ پھر اس میں کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے اوپر ڈٹے رہنا، ڈٹرمینیشن، یہ بھی سکھایا جاتا ہے اس کے اندر، اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی صحیح کام ہے کہ اس کے اوپر ڈٹے رہنا، کسی کی طرف جھکاؤ نہ کرنا۔ تو یہ تربیت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے چونکہ صیام کے اندر مصمم ارادہ کے معنی بھی آتے ہیں، اس کے اندر تربیت کے معنی بھی آتے ہیں، یہ سارے میننگ آتے ہیں، ضبط نفس کے میننگ بھی آتے ہیں صیام میں۔ تو پھر کیا ہے کہ لگاتار 2 مہینے یہ صیام کا عمل کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ تربیت دی جائے گی اس کو، تاکہ آئندہ اس سے اس طرح کی اتنی بڑی غلطی سرزد اس سے نہ ہو۔ اور خود پھر صیام کو واضح بھی کر رہا ہے قرآن کریم، یہ نہیں کہ اس نے اس کو واضح نہ کیا ہو کہ صیام کیا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، کہ تو وہ لگاتار 2 مہینے صیام کرے، اور آگے خود بتا رہا ہے کہ صیام کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ توبۃ من اللہ، توبہ کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب خود بتا دیا قرآن نے کہ صیام کیا ہے، صیام کے اس عمل کو توبہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے توبۃ من اللہ، یہ جو توبہ ہے، توبہ کا یہ جو طریقہ ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہا کیا یہ رہا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ جو توبہ کا بتانے کا جو طریقہ ہے، یا جو ظلم زیادتی سرزد ہونے کے بعد، کوئی جرم سرزد ہونے کے بعد اس کا مداوع کیسے کرنا ہے، معافی کیسے ہونی ہے، کس صورت میں معافی ہو سکتی ہے، کس صورت میں معافی جو ہے نہیں مل سکتی، ہر صورت اس جرم کا جو ہے اس کو بدلہ دینا ہے۔ تو کہتا ہے یہ جتنے بھی قوانین ہیں انسانوں سے متعلق، انسانی معاملات سے متعلق، تو کہتا ہے کہ ہم حکیم ہیں، ہم نے بڑی حکمت سے بنا کر دیے ہیں، تو بڑی ریشنل طریقے سے ہم نے تمہیں بنا کر دیے ہیں، یہ ریشنل ہے، اللہ نے سوچ کر سمجھ کر تمہیں یہ قوانین دیے ہیں، ایسے نہیں کہ ہیپ ہیزرڈلی تمہیں دے دیے ہوں، تمہارے فائدے کے لیے سوچ کر سمجھ کر حکمت کے ساتھ دیے گئے۔ حکمت ہوتی ہی یوں کہہ لیں کہ جو چیز ریشنلی کی جائے، سوچ کر سمجھ کر کی جائے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ جاننے والا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس علم ہے کہ قانون دینا کیا ہے، اور آگے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ کسی مفاد پرستی پر، کسی دھوکہ پر، کسی ایسی چیز پر مبنی نہیں ہے جو نقصان دہ ہو، بلکہ حکمت پر مبنی ہے۔ اس میں اس کا اپنا ذاتی فائدہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی علم ہو کہ اس کے پاس علم ہے اور اس نے کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے تمہیں کوئی قوانین دے دیے۔ کہتا نہیں، ہم تو الصمد ہیں، الغنی ہیں، بے نیاز ہیں، تمہاری بہتری کے لیے حکمت پر مبنی قوانین دے رہے ہیں، علم پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔